ساجد ہمارے پہلے ایپیسوڈ کے بعد مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ کہنے میں کہ یہ جو آیت جو اتنا مس انڈرسٹوڈ کیا تھا لوگوں نے جس کی جو اصل معنی تھی وہ سمجھ ہی نہیں پائے، اور اب کوئی اسے اگر استعمال کرنے کے بارے میں سوچے گا اور جنہوں نے ہمارے پروگرام دیکھا ہوگا وہ یہ بات جان جائیں گے کہ یہ کس طرح کی آیت تھی اور اس کا اب کس طرح غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایکچولی یہی نیلم پرابلم ہے، کیونکہ ہم لوگ نا کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سوچ لیتے ہیں اچھا دین اسلام ایسا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کچھ ایسے آیتیں ہیں جو سچویشن کے حساب سے نازل ہوئی تھی اور اس پر عمل کرنا ہم لوگوں کی آج کے لوگوں کے اوپر وہ نہیں ضروری نہیں ہے، آج کے ضروری نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز کوٹ کی جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں ریسرچ کر لیں، ہم جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا موقع تھا، کیا سچویشن تھا جب ایسی آیت آئی۔ ساتھ ہی جس طرح پروفیسر صاحب نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں لا آف پرزنرز بتایا تھا، یہ تو بہت بیوٹیفل ہے، بہت بیوٹیفل ہے۔ مطلب جہاں آپ اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، تو یہ تو وہی اسلام ہے جس نے اپنے پرزنرز کو، سلیوز کو بھی عزت دی ہے، بالکل، اور مطلب سب کو ایک لیول پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ شاید پہلے جو اونچ نیچ بھید بھاؤ کا جو چلن بہت پرانا اور آج بھی سوسائٹی میں ہے، تو شاید اس کو دور کیا ہے کس نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی تو پروفیسر صاحب ہم چاہیں گے کہ جہاں پہ ہم نے ہماری گفتگو کو چھوڑا تھا آج ہمارے پروگرام کا آغاز وہیں سے ہو۔ بالکل، تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ہر جاندار کے حقوق کا خیال رکھا، انوائرنمنٹ کا اتنا خیال رکھا کہ فوجوں سے یہ کہا گیا کہ کبھی بھی کسی فوجی ایکسپیڈیشن میں کبھی کسی پودے کو، پیڑ پودوں کو آگ نہ لگانا، فصل کھڑی ہوئی فصل کو آگ مت لگانا۔ آپ دیکھیے اب اگر کوئی میڈیول ٹائم کی کوئی مسلم فوج یہ کرے تو اس کے ذریعے سے آپ اسلام پر الزام نہیں لگا سکتے۔ بالکل، اسلام پر الزام تب آئے گا جب آپ رسول اسلام کی ذات سے ثابت کر دیں کہ رسول اسلام نے یہ کیا تھا۔ بے شک یہ پوائنٹ ہے، یہ ہے اصل بات، کہ اس کے بعد مسلمان بادشاہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ بحیثیت بادشاہ کیا ہے۔ دنیا کے ہر ماننے والوں نے بربریت کی ہے اور ظلم کیے ہیں، اس سے اس مذہب کے اوپر، اس دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس دین کی تعلیمات میں یہی موجود ہے؟ کیا قرآن مجید میں یہ آیتیں نہیں ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہے نا۔ کہیں یہ اہل کتاب سے یہ نہیں کہا گیا کہ آؤ کامن پلیٹ فارم کے اوپر قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ہم ایک کامن پلیٹ فارم پہ بات کریں، ان کامن باتوں پہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے۔ یہ خدا ہوا میسج ہے، اعلان ہے، میسج ہے نا۔ تو اور یہ کہ پروفٹ نے کئی مقامات کے اوپر سلح ایسی کی ہے جس کے لیے خود مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو پروفٹ دب کے سلح کر رہے ہیں، لیکن پروفٹ نے یہ کہا کہ امن ہر حالت میں جنگ سے بہتر ہے، جنگ ہر حالت میں بہتر ہے۔ مگر یہ جو آیتیں کوٹ کی جاتی ہیں، یہ آیت وہی آیت ہے کہ جب یہ بتائیے کہ یہ ریلیجن ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے۔ دیکھیے آئیڈیالوجیز تین طرح کی ہوتی ہیں، آئیڈیلسٹک، مٹیریلسٹک اور ریئلسٹک۔ آئیڈیلسٹک وہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا گال بھی آپ پیش کر دیجیے، بہت بیوٹیفل لگتی ہے۔ کیا پریکٹیکل ہے؟ کیا پریکٹیکل ہے کہ اگر کوئی آپ کا جو ہے وہ کوٹ لے جا رہا ہو تو اس کو اپنی شرٹ بھی دے دیجئے، تو کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ نہیں۔ اچھا مٹیریلسٹک یہ کہ ہر وقت جنگ کرتے رہیے، لیکن ریئلسٹک ریلیجن وہ ہے کہ جو مڈل پاتھ، دیکھیں یہاں بھی کل کی گفتگو سے بات آگے بڑھتی کہ مڈل پاتھ ہے، اسلام راہ اعتدال ہے۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ وہ امن کا خواہاں ہے، امن چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسی موقع آ جائے کہ جب کوئی جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ ور ہو جائے تو ڈیفنس کا حق دنیا میں ہر مذہب، ہر کانسٹیٹیوشن، ہر نیشن نے، یہاں تک کہ ہر جانور کو بھی ڈیفنس کا حق ہے۔ اگر آپ کسی جانور کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ چھوٹی سی چڑیا آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے گی، اس چڑیے کے کاٹنے کو آپ ایگریشن کا نام دیں گے یا ڈیفنس کا نام دیں گے؟ یہ ڈیفنس ہے، سیلف ڈیفنس ہے۔ اور سیلف ڈیفنس دنیا کا ہر مذہب، آپ مذہب کا نام لیجئے، میں اس کی ٹیکسٹ سے یہ بتا دوں گا کہ اس مذہب نے آپ کو سیلف ڈیفنس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ تو یہ آیت یعنی 6666 آیتوں سے ایک آیت کو انتخاب کر کے ایسی بات کہنا، جبکہ قرآن مجید امن کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن مجید بھائی چارے کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یعنی
तमाम ह्यूमैनिटी को मुखातिब करता है। बिल्कुल पर ठीक। दिक्कत यहाँ पर हो रही, जैसे आपने कहा कि अमन की आयतों से भरा हुआ है पैगाम, इसमें लव या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों हमने तुम्हें एक सिंगल मेल और एक फीमेल से पैदा किया, यानी तुम सब बराबर हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में से बड़ा वो है कि जो ज्यादा परहेजगार है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे मज़हब में। तो यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूँगा, शायद ये सवाल बहुत मेरे ख्याल से वैलिड है यहाँ इस जगह पर पूछने के लिए। जैसा आपने कहा कि तलवार की नोक पर हरगिज नहीं फैला है, ठीक है, मोहब्बत मैंने से। ये कहा हाँ, नहीं, मैंने ये कहा आयतों का मतलब गलत इस्तेमाल। तलवार के नोक पर अगर प्रॉफिट के बाद फैलाने की कोशिश की गई हो हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी इस्लाम पर नहीं आती है। वहां से दो इस्लाम की लाइंस चल रही हैं। हाँ, एक रियल इस्लाम है कि जिसके अमीन कौन है, रसूल के जानशीन हजरत अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन, और एक पूरा सिलसिला है। और इसके मुकाबले पे एक उमवी बनी उमैया का इस्लाम है। वो बनी उमैया का इस्लाम जो ये चाहता है कि टेरिटरीज पर कब्जा करे। इस्लाम वो रिलीजन है जो ये कह रहा है कि इंसानों, मैंने जमीन और आसमान तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए, तुम्हारे कंट्रोल में दे दिए। ये इस्लाम वो रिलीजन है जो यहां से शुरू हो रहा है कि नून वल कलम, कलम की कसम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब का नाम पढ़ो। तो इल्म और इंसानियत से जो रिलीजन शुरू हो रहा है उसको तलवार का रिलीजन बनाना, ये कुछ लोगों की साजिश थी। लेकिन हमें देखना होगा, जब हमें इल्जाम जब लोग लगाते हैं तो उनको पढ़ना होगा, उनको देखना होगा कि इस्लाम में जब्र की शुरुआत कहाँ से हुई, रसूल इस्लाम के दौर से हुई या रसूल के बाद हुई। तो मैं अपना सवाल यहाँ पे ऐड करूँ आपके साथ, आपके सामने। ये सवाल मेरा ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें थी उसे नहीं फैलाई गई हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 40 साल अखलाक के बारे में लोगों को बताया। जंगें बहुत कम हुई हैं, ठीक है, और वो भी जंगें, जैसा कि आपने इससे पहले एपिसोड में कहा कि आप जंगों का भी आप मुशाहिदा करें कि कहाँ पर कौन सी जंग हुई है तो आपसे को रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये फॉल्ट, ये गलत फहमियाँ मतलब कहाँ से आना शुरू हुई, या इसका क्या रीज़न है कि क्या लोगों ने, जो बयान करने वाले हैं दीन इस्लाम को, उन लोगों ने सिर्फ जंगों पर फोकस किया? क्योंकि अखलाक की जब बात होती है तो हम लोग एक ही वाक़या सुनते हैं, वो ये है कि जब गुजरते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। एक ही अखलाक हर मुसलमान जानता है, और 40 साल की ज़िंदगी में क्या अखलाक था उनका और किस तरह से बयान नहीं, क्योंकि जंग जब बयान की जाती है तो लोगों को मज़ा आता है, अच्छा ये कर दिया, मज़ा लगता है। देखिए तारीख किस एंगल से लिखी जा रही है बहुत अहम है। प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट की हदीस आपको याद नहीं कि अगर कोई अपने पड़ोसी के भूखा रहते हुए खाना खा ले तो वो मुसलमान नहीं? बिल्कुल। अब कौन पड़ोसी? कोई भी हो सकता है, काफिर पड़ोसी, नॉन मुस्लिम पड़ोसी, किसी भी अहले किताब पड़ोसी, लेकिन पड़ोसी के इतने हुकूक प्रॉफिट ने बयान किए कि सहाबा ये कहते हैं, ये किताब हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बयान किए कि सहाबा ने कहा कि हमें लगता था कि अब बस यही रह गया है कि पड़ोसी को रसूल मीरास में हिस्सा दे देंगे। इतने हुकूक बयान किए हर वक्त, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, अलजार, जार, जार के माने अरबी ज़बान में पड़ोसी। ऐसा ना था कि मुसलमान पड़ोसी, कोई भी हो, कोई कैद नहीं है। तो आप बताइए कि जो है वो शख्स इतना ज्यादा पड़ोसियों के लिए, प्रॉफिट इतना ज्यादा कमिटेड थे इस बात के लिए कि अपने गुलामों का ख्याल रखना, गुलामों का ख्याल रखना। कौन से गुलामों का ख्याल रखना? मुसलमान या काफिर, कोई कैद नहीं लगाई गई, है ना। तो आप ये समझें और देखें कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने पड़ोसियों का कैसा ख्याल रखा। तो गलती किसकी है? जो इस्लाम को फैला रहे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा नहीं अच्छे से। बिल्कुल, जिन लोगों ने रसूल इस्लाम, कुछ तो वो लोग थे कि जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, कुछ वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम के मैसेज को सही तरीके से समझा नहीं। हम कहते हैं कि प्रॉफिट की जिंदगी से एक वाकया आप ला के दिखाइए कि प्रॉफिट ने किसी नेशन पे इसलिए हमला किया हो कि हम इसको मुसलमान बनाएंगे। जिस तरह से आपने ये कहा प्रोफेसर साहब कि उन्होंने कभी हमला नहीं किया किसी नेशन पे, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बुक्स पर नजर डालें तो हमें बारहा ऐसी बातें सामने मिलती हैं, ऐसी चीजें हम पढ़ सकते हैं। हम रोम की बात कर लें, ठीक है, हम स्पेन की बात कर लें, और अगर हम यहाँ के एम्परर्स पर या क्वींस पर नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि अपने रिलीजन को मनवाने के लिए यहाँ इन लोगों ने लोगों को प्रोसिक्यूट किया है, इन्हें फोर्स किया गया है। हम कोई और मुल्क में क्यों जाएं? हम हमारे हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, जब उन्होंने हम पर कब्ज़ा किया था, तो वो जो गन वाला वाक़या है, कार्ट्रिज वाला,
ٹھیک ہے, وہ تو بچے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں, ہم وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا فورس تھا کہ جو ہمارے ہندو بردرز کا مذہب ہے, ان کے جو ویلیوز تھے اسے پامال کیا گیا, ان کے رولز کو پامال کیا گیا. مسلمان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا, لیکن ان چیزوں کے اوپر کبھی بات نہیں ہوتی, کبھی بات نہیں ہوتی. اگر کسی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے ایگریسولی یہاں پر جو ہے وہ کرسچینٹی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. ناٹ ہیئر اونلی, گلوبلی اگر دیکھیں, گلوبلی پورے کانٹیننٹ کو کرسچن بنایا گیا. افریقہ میں کرسچن مشنریز پہنچے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ بائبل کو لے کے پہنچے تھے, ان کے پاس بائبل تھی, وہاں کے لوگوں کے پاس لینڈ تھی. 100 سال کے بعد یہ ہو گیا کہ ان کے پاس بائبل ہو گئی, ان کے پاس لینڈ آ گئی. تو یہ طریقے دنیا میں ہر ایک, میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مذہب کے لیے فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اس کی تعلیمات دیکھیے, آپ تعلیمات دیکھیے اور اس مذہب کے پیغمبر اور نبی نے جو کچھ کہا ہے اس کی طرف نظر کیجئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے آپ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں, پورے قرآن مجید کا ایک ویو لیجئے اور ہم کو بتائیے کہ قرآن مجید جنگ کی کتاب ہے یا امن کی کتاب, یہ دیکھنا ہوگا. تو آپ جب یہ دیکھیں گے, قرآن وہ کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ تم سائنس اور ٹیکنالوجی سے کائنات کو فتح کرو, اپنے اخلاق سے انسانوں کو فتح کرو. تلوار کے ذریعے زمین کے ٹکڑے جیتنے کی کوشش مت کرو, بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے, جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لیل اور نہار یعنی دن اور رات تمہارے لیے مسخر کر دیے, تمہارے پاور میں دے دیے. یعنی ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے, آئے گا, قرآن کا اشارہ اس طرف ہے کہ انسان دن اور رات پر بھی قابو پا سکتا ہے. اتنا انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ بڑھ سکتا ہے, صلاحیتیں دی ہے نا. ہم نے زمین اور آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیے, اتنا پاورفل تمہیں بنایا ہے. تم یہ چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کو جیت کر کے اپنے کو بہت بہادر بننا چاہتے ہو. تم ٹیکنالوجی کے ذریعے, علم کے ذریعے, دیکھیں دو چیزیں ہیں, علم اور اخلاق. علم کے ذریعے تم کائنات پہ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرو, لیکن دیکھو علم کے ذریعے انسانوں پہ کنٹرول نہیں حاصل ہوتا. اب اخلاق کے ذریعے دیکھیے, تلوار اور اخلاق کا فرق سمجھیے. تلوار سے آپ کسی کی گردن جھکا سکتے ہیں تب تک جب تک کہ تلوار میں مضبوطی ہے, جیسے دل نہیں جھکے. لیکن جب آپ تلوار کمزور پڑی, اس کا بہت بڑا اگزامپل اسپین ہے. آپ دیکھیے کہ اسپین میں جب جو ہے وہ ختم ہوا تلوار کا زور, تو سارا اسپین جو ہے وہ ختم ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا مسلمانوں کا. لیکن اگر آپ اخلاق سے کسی کو جھکائیں گے تو اس کی جھکی ہوئی گردن کبھی نہیں اٹھے گی, اور وہ یہ کہے گا کہ ہم تو آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو یہ بات آخر میں اس پوائنٹ کو ختم کرتے ہوئے کہ جن لوگوں کو اسلام دین کے مزاج کو دیکھنا ہو, مزاج اسلام کیا ہے. مزاج اسلام دیکھیے, جیسے بہت سے یعنی مذہب ہیں, ان کا ایک سینٹرل تھیم ہے. جیسے کرسچینٹی ہے, تو کرسچینٹی کا ایک تھیم ہے لو, جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ لو, محبت کی بات کرتے ہیں. اسلام کا جو بنیادی مزاج ہے وہ ہے جسٹس, عدل و انصاف. کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے, ہر ایک کے لیے عدل و انصاف. کہا گیا ہے قرآن مجید میں آیت ہے کہ دیکھو عدل کی بات کہو, چاہے وہ بھلے ہی تم پر یا تمہارے کسی عزیز کے جو ہے وہ اگینسٹ میں جا رہی ہو, لیکن تم عدل کی بات کرو. اگر کسی کو اسلام کا مزاج پڑھنا ہے اور جاننا ہے تو وہ صرف رسول کے خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھ لے. آخری حج کے بعد جو پروفٹ نے خطبہ دیا ہے وہ کتنا بیوٹیفل خطبہ, اتنا بیوٹیفل خطبہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیوائن جو ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں, کوئی مسلمانوں میں کوئی جو ہے اوپر نہیں نیچے نہیں, کوئی قرشی غیر قرشی, آقا غلام, یہ سارے اللہ کے سامنے پوری انسانیت ایک ہے. دیکھو قرض کے لیے کبھی کسی پر سختی مت کرنا, دیکھو میں قرض کو معاف کرتا ہوں, جو بنو ہاشم کا قرض ہے وہ میں معاف کرتا ہوں, تم لوگ بھی معاف کر دو. دیکھو پرانے جتنے خون ہیں ان کا کوئی بدلہ نہیں چاہا جائے گا. دیکھو یہ ساری تعلیمات, اور اس میں تعلیمات کا ایک پورا سلسلہ ہے, ان کا خیال رکھو, ان کا خیال رکھو, ان کا خیال رکھو, اور اس طرح سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. میں آج آپ کو بتاؤں کہ ریئل اسلام کیا ہے. ریئل اسلام یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اوپر سب سے بڑی, سب سے اچھی کتاب ایک کرسچین نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صوت العدالت الانسانیہ, علی دا وائس آف ہیومن جسٹس. علی پہ کتاب کون لکھ رہا ہے؟ کرسچین. کیوں لکھ رہا ہے؟ کیوں لکھ رہا ہے؟ واقعہ بھی سن لیجئے. اس نے خود لکھا ہے کہ میں حضرت علی کی ذات سے بہت متاثر تھا, اس نے بہترین کتاب لکھی ہے, اس سے اچھی کتاب ابھی تک کوئی لکھ نہیں پایا.
جی. اور یہ جارج جارڈیک جو ایک لبنانی عیسائی ہے, اس نے جو ہے یہ کتاب لکھی, تو وہ یہ کہتا ہے, اس نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ میں کتاب لکھ کر کے اور مگر میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ اس کو چھپواؤں, تو میں چرچ میں گیا, میں بیٹھا ہوا تھا, مغموم بیٹھا ہوا تھا, فادر آئے اور انہوں نے کہا کہ جارج کیوں تم اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے, چھاپنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے چاہیے, کیسی کتاب ہے؟ تو جارج نے کہا کہ نہیں, آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی. تو وہ چونکا فادر, اس نے کہا اچھا تم نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کتاب لکھی؟ تو کہا ہاں. تو وہ گئے اور جتنا پیسہ ریکوائرڈ تھا لا کر کے دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ فادر یہ بتائیے کہ آپ علی کے لیے کتاب چھپوانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ علی کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے, کرسچنس پر بھی ہے. کیسے؟ کہا کہ ہم کو وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب کوفے میں وہ آئے تو کرسچنس کا ایک گروہ آیا اور اس نے آ کے وہی سوال کیا جو آج ہر جگہ مائنورٹی میجورٹی سے سوال کر رہی ہے. کیا سوال کیا؟ آپ کی حکومتوں میں ہمارا کیا حصہ ہوگا, کیا حصہ ہوگا, ہمارا حق کیا ہے, ہمارا حق کیا ہے آپ کی حکومت میں, ہمارا حق کیا ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ آج بھی یہ سوال اہم ہے. ہر مائنورٹی میجورٹی سے یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ کی حکومت میں ہمارا حق کیا ہے. اب علی کا جواب سنیے, علی کا جواب کتنا اہم جواب ہے. علی کا جواب وہ جواب ہے جو زمان قیامت تک جاری رہے گا, اور اسی سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. اگر علی یہ کہہ دیتے کہ تمہاری جان مال عزت آبرو اتنی ہی ہے جیسی مسلمانوں کی ہے, تو یہی سب سے بڑا جواب تھا. کیونکہ حضرت علی کوئی ڈیموکریٹک بادشاہ نہیں تھے. حضرت علی پوری فل پاور کے ساتھ خلیفہ بنے ہوئے تھے. ان کو ان کی زندگی میں اب کوئی ہٹانے والا نہیں تھا, کوئی ووٹ دے کے ان کو معزول کرنے والا نہیں تھا, کہ ایبسلیوٹ پاور ہاتھ میں تھی, ایبسلیوٹ پاور ہاتھ میں تھی. اور کرسچنز آ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہماری کیا. دیکھیے آج کل کیا ہے, ڈیموکریٹک پاور جو ہوتی ہے 5 سال کے بعد وہ جا بھی سکتی ہے, وہی پبلک جو بناتی ہے وہی پبلک ہٹا بھی سکتی ہے. لیکن حضرت علی کو کوئی ہٹانے والا نہیں تھا, کیونکہ جو خلیفہ بنتا تھا وہ آخری زندگی کے آخری وقت تک خلیفہ ہی رہنے والا تھا. حضرت علی نے پہلے تو یہ کہا کہ تمہاری جان مال عزت آبرو وہ اتنی ہی محترم ہے جتنی مسلمان کی. اس کے بعد اگلا جملہ سنیے, وہ ہے اصل جملہ, کہ اگر تم میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا اس کا فیصلہ میں انجیل سے کروں گا, یہودیوں میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا اس کا فیصلہ توریت سے کروں گا, مسلمانوں کا ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ میں قرآن سے. اس سے زیادہ عدل کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی تمہارا فیصلہ تمہاری کتابوں کے ذریعے کروں گا, اپنی کتاب کے ذریعے سے نہیں کروں گا, اتنا میں حق دوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ وہی اسلامی مسند پہ بیٹھنے کا حقدار ہے جو عیسائیوں کا فیصلہ انجیل سے کر سکتا ہو, اور یہودیوں کا فیصلہ توریت سے کر سکتا ہو, مسلمانوں کا فیصلہ قرآن. پروفیسر یہیں پہ ایک چھوٹی سی چیز جاننا چاہوں گی پروفیسر صاحب آپ سے, وہ یہ ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے حج الوداع کے خطبے کی بات کی, ٹھیک ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں اسلام عدل کا مذہب ہے, جسٹس کا مذہب ہے, وہی ہمارے اپنے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک انجسٹس ہمارے اپنے اسپیکرز کر رہے ہیں؟ جب بھی ہم کسی کی مجلس سنتے ہیں یا کسی اسپیکر کو ساجد ممبر سے پڑھتے ہوئے سنتے تو ہم کیا سنتے ہیں؟ فضائل سنتے ہیں, ہم مصائب سنتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے یا اتنی بہترین چیزوں سے روبرو کرواتی ہے, تو ان کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل صحیح ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے, یہی ہماری بہت افسوس, انتہائی ہمارے بچے جواب نہیں دے پاتے حال ہے کہ ہمارے ممبر پر وہ باتیں نہیں بتائی جا رہی ہیں جو یہ دیکھیے یہ لائیو جو ہے وہ اگزامپلس ہیں اہل بیت کے زندگی سے اور خود حضور پاک کی زندگی سے. یہ اگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ تاریخ کی واقعات ہیں, اس میں کوئی چیز میں خود اپنے پاس سے نہیں لایا ہوں, لیکن یہی بات ہے کہ ہمارے ممبر کو آج ضرورت ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیش کریں اور اس طرح کے باتوں سے جو ہے پرہیز کریں کہ جہاں پر سوائے تعریفوں کے شور کے اور کچھ نظر نہ آ رہا ہو. اگر کوئی واقعہ بیان کریں تو اس کو پورا بیان کریں, اگر کوئی بات کہیں تو مکمل کریں تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. ذاکرین اکثر آدھے ادھوری باتیں بھی کرتے ہیں, یعنی آدھے ادھوری باتیں وہاں تک کہ جہاں تک جو ہے وہ واہوائی ہو جائے, تعریف ہو جائے, اس کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے پھر کہا, میں اس بات کو پھر آخر میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے. دنیا کا ہر مذہب جو پریکٹیکل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن امن کے ساتھ ساتھ
امن کے ساتھ ساتھ جب کوئی امن کو غارت کرتا ہے تو اس کے اوپر وہاں پر ہمیں سیلف ڈیفینس ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یہی اسلام کہتا ہے. ہاں پروفیسر صاحب, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے ہم لوگ کی کہ جو مجلس میں پڑھنے آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھیں, لیکن میں ایسا مانتا ہوں, شاید اگر غلط ہوں تو آپ اصلاح کیجیے گا, کہ کیوں ہم ایک طرفہ بات کر رہے ہیں, کیا ذمہ داری صرف اسپیکر کی ہے جو پڑھنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, عوام اتنی ایجوکیٹڈ کیوں نہیں ہو رہی ہے, کیا ان کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے, کیا ان کے لیے حدیث نہیں نازل, یہ رسپانسبلٹی کیوں نہیں گڈ لسنر بنتے ہیں ہم, کہ اگر پڑھنے والا کچھ بھی پڑھ کے چلا جا رہا ہے, ہم ہی تو سلیکٹ کر رہے ہیں, ہم ہی تو بابا نیچے بیٹھ کے کر رہے ہیں, تو ہمارے اوپر بلیم کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کہ جو انتظامیہ کمیٹی ہے اس کو بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے. بالکل, ہر قوم کو لیڈر وہی ملتا ہے جیسی وہ قوم ہوتی ہے. قرآن مجید آپ سے کیا کہہ رہا ہے, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو. کس کون سمجھے, ذاکر, مولوی, عالم, مرجع, عوام, آپ سمجھیے اور سمجھ کے سوال کیجیے. یہ عوام کی غلطی ہے کہ کیونکہ وہ نہیں پڑھ رہی ہے تو کچھ بھی پڑھنے والا چلا جائے گا. اگر عوام یہ جانتی ہے, اگر وہ عوام یہ چاہتی ہے کہ مجھے انٹرٹینمنٹ ملے تو اس کو ممبر سے انٹرٹینمنٹ مل رہا ہے. اگر عوام یہ چاہتی ہو کہ ہمیں ہدایت ملے تو ممبر سے ہدایت ملے گی, کیونکہ آپ ہی تو بلانے والے ہیں. اگر آپ ایسے کو بلائیں گے, دیکھیے ہر طرف معاملہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی الزام ایک پارٹی پر نہیں لگایا جا سکتا, سب برابر ذمہ دار ہیں. اگر رہنما ذمہ دار ہیں تو عوام بھی ذمہ دار ہے. اگر عوام ایسے ذاکروں کو پسند کرے گی تبھی ایسے ذاکر پیدا ہوں گے. اگر ایسے ذاکر کو پسند نہیں کرے گی تو وہ ڈسکریج ہوں گے, وہ انکریج نہیں ہوں گے, اور وہ بات ختم ہوگی اور ہدایت کا سرچشمہ ممبر سے دوبارہ جاری ہو سکتا ہے. تو یہ سب طرف سے, ہر طرف سے وہ کہا ہے کہ جیسا ڈیزرو کرتے ہیں ویسے ہی جو ہے چیز ہمیں ملتی ہے. تو میرے خیال سے اگر عوام ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے اور وہ چیزوں کو سمجھنے لگے تو پڑھنے والا بھی ہوشیاری سے پڑھے گا. جو اسکالر بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے بھی سنبھل کے پڑھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم, بہت بڑا چینج لانے کی ضرورت نہیں ہے, کم سے کم اتنا ہو جائے اگر کہ میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی اس بات کو سمجھیں, صرف اتنا ہو جائے کہ آپ ہر مجلس کے بعد ایک چھوٹا سا کوسچن آنسر کا سیشن ہونا چاہیے, اور اس کو یہ معلوم ہو ذاکر کو کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس پہ سوال کیا جائے گا, اس پہ سوال ہو سکتا ہے, اور سوال مجھ سے ابھی کیا جانے والا ہے. ون وے کمیونیکیشن نہ رہے, ون وے کمیونیکیشن نہ ہو, مونولاگ نہ ہو, ڈائیلاگ ہو, اور اس کو پتا ہوگا کہ جب ہم ابھی ممبر سے نیچے آئیں گے تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ماخذ کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے, اس کے سورس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے, اس کی ریشنالٹی کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے, تو وہ سنبھل کے پڑھے گا. اور ایسا کیوں نہ ہو, یہ بتائیے کہ جب آپ ممبر پہ جا رہے ہیں تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خطیب ممبر سلونی کے غلام ہیں. بالکل, وہ اس کے غلام ہیں جو ممبر سے کہتا تھا جو چاہو پوچھ لو. تو آپ غلام ہیں تو اتنے لائق تو بن جائیے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوالوں کا سامنا کر سکیں, جو سوالوں سے بھاگتا نظر آئے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ہے اس کے اندر گہرائی نہیں پائی جاتی. اگر یہ چھوٹا سا چینج ہو جائے کہ سوالوں کا ایک سیشن ہوگا, چاہے وہ 5 منٹ کا ہی کیوں نہ صحیح, 10 منٹ کا کیوں نہ صحیح, جہاں پہ پاسبل ہو وہاں پہ کیا جائے انتظام, جہاں پہ پاسبل ہو. اینڈ اسپیشلی میرے خیال سے ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اسپیکرز باہر سے آتے ہیں ہمارے علاقے میں, ان لوگوں کے ساتھ تو رکھنا ہی چاہیے, سو دیٹ بیکاز ان کو بول بھی سکیں, ان کے علم و فضل کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے اور نہ توہین کرنا, لیکن پوچھنے والوں کو بھی مجلس پڑھنے کے بعد ان سے کہا جائے کہ ہم جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے متعلق ہم کچھ سوالات ادب کے دائرے میں, بالکل ادب کے دائرے میں, احترام کے دائرے میں, ہر اعتبار سے. دیکھیے احترام ممبر بھی ملحوظ ہے, لیکن ہم نے ایک واقعہ بھی دیکھا تھا, شخصی انڈیویجول احترام بھی برقرار رکھنا ہے, کسی کی بے عزتی کرنا ہرگز مقصد نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ممبر پہ جائے اس کو سوالوں کا سامنا کرنا آنا چاہیے. بالکل ٹھیک, جی بالکل. پھر اس طرح سے تو انشاءاللہ اگر ایسے ہوتا ہے تو کافی سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ اپنے آپ وہیں کلیئر ہو سکتے ہیں. جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ. تو ناظرین, جیسا کہ ہم اور نیلم بہت اچھے اچھے سوالات پوچھ رہے تھے, اچھا اس لیے تھا کیونکہ یہ سوالات ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں اور ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جتنے اچھے سوالات تھے اس کے کئی دگنا بہتر جواب تھے آج جو پروفیسر صاحب نے دیا ہے. اور جو انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ کے بیچ ہے, جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, یہ مطلب اگر ایسے ہی ڈیولپ ہو جائے ایک معاشرے میں یا کامن سوسائٹی میں تو شاید اسلام بہت بیوٹیفل نظر آئے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو جو 2 وے کمیونیکیشن ہے اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا.
اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی کچھ اسی حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے کہ دین اسلام جو ہے کتنا خوبصورت مذہب ہے جو اس کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے لوگ اس کے ہی پیچھے زیادہ پڑتے ہیں. تو دین اسلام بہت خوبصورت ہے، اس کو طرح طرح سے لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ آج تک اس کی جو بلندی ہے اس پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آئی ہے. دن بر دن اسے لوگ فالو کر رہے ہیں اور اسے مان رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر اسی حوالے سے بات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.